فیصلہ یہ ممبر پہ کیا جاتا ہے، حسین افضل ہے یا نماز؟ میرے عزیز ایک جملہ ہے ذہن میں محفوظ کر لو، اور یقیناً آپ کی دلوں سے دعا نکلے گی جملہ سن کر۔ میں نے یہ کہا میرے عزیز فیصلہ تب صحیح ہوتا ہے جب سوال ٹھیک ہو، تمہارا سوال ہی غلط ہے۔ جواب یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ بناتا ہے وہ آپس میں ٹکراتی نہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں۔ نماز بھی اللہ نے بنائی، حسین بھی اللہ نے بنایا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپس میں لڑواتے ہو، تیری عقل کا قصور ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں یا علی علیہ السلام۔ یہ بھی کوشش کیجئے کہ مولا کے ساتھ علیہ السلام لگایا کریں، کیونکہ غالیوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر حضرت علی علیہ السلام آج تک ہم پیٹتے ہیں لوگوں کو، خدا کا واسطہ علی کو علیہ السلام مانو۔ اب ہمارے اپنے نوجوان کہہ رہے ہیں علیہ السلام نہ کہو، جل جلالہ کہو، جل شانہ کہو۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز میں تجھے 16,000 حدیثیں دکھا سکتا ہوں جس میں معصوم نے اللہ کو جل جلالہ کہا۔ جو معصوم اپنی 16,000 حدیثوں میں اللہ کو جل جلالہ کہہ رہا ہے تو وہی لفظ علی کے ساتھ لا کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ لفظوں میں تو علی اللہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو رونگ میں یوز کر رہا ہے دونوں لوگوں کو خراب کرنے کے لیے۔ جل شانہ جل جلالہ عز و جل، یہ تین وہ کلمات ہیں جو ہمارے 14 نے صرف اللہ کے لیے استعمال کیے۔ میرے عزیز اگر آل محمد کے نام کے ساتھ علیہ السلام مٹانا ہے تو سب سے پہلے تجھے حدیث کے ساتھ منکر ہونا پڑے گا۔ حدیث کے ساتھ نے 5 دن بعد میں دوسرے پر جو سلام کیا وہ علیہ السلام اسی صورت میں تھا۔ اور اگر تجھے علی علیہ السلام یا کسی معصوم کے ساتھ جل جلالہ یا جل شانہ لگانا ہے تو خبردار کسی نماز کے بعد زیارت نہ پڑھا کر۔ زیارت میں جل جلالہ جل شانہ نہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہی علیہ السلام ہے زیارتوں میں۔ تو زیارتیں اپنی بنا، تو دعائیں اپنی بنا، تو نماز اپنی بنا۔ نماز میں تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، وہاں جل جلالہ کیوں نہیں کہتا نبی کو؟ وہاں سلام بھیجتا ہے، نماز سے باہر آتا ہے جل جلالہ کہتے ہیں عقل کہاں گئی تیری؟ میرے عزیز جس کا جو مقام ہے اس سے وہاں رہنے دو، تبدیلی نہ کرو۔ تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم ولایت والے ہیں، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ مجھے تو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، جو ولایت ہمیں اپنے آباء و اجداد نے دی وہ تو یہ کہتی ہے ناراض مت ہونا۔ میں حق بات کر رہا ہوں، اگر ناراض ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں بات کروں گا۔ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے بتایا ہے کہ علی وہ شہنشاہ ہے جس کی ولایت کا ایک دفعہ بھی بندہ سچے دل سے اقرار کرے وہ حلالی ہے۔ یہ بات اگر ذہنوں میں محفوظ ہوگی آپ دعا دیں گے۔ ہمیں جو پیغام دیا گیا وہ یہ تھا کہ علی اس شہنشاہ کا نام ہے، کوئی بندہ سچے دل سے ایک دفعہ علی کی ولایت کو مان میں بندہ حلالی ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیز تو کون سی ولایت لے کے آتا ہے؟ ایک جگہ اقرار کیا تو اسے مقصر کہتا ہے، دوسری جگہ اقرار کیا تو پھر بھی مقصر کہتا ہے، 3 جگہ اقرار کرنے کے بعد تیری ولایت کسی کو حلالی بناتی ہے۔ بتا تیری ولایت مضبوط ہے یا میری؟ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے حق ادا کیا ولایت کا۔ میرے عزیز جس ولایت کو تم لے کے گلی گلی گھوم رہا ہے وہ بندہ 3 دفعہ اقرار کرے تو حلالی بنتا ہے۔ جو میرے سینے میں روشن ہے ایک دفعہ کہہ دو حلالی کہلاؤ گے۔ میرے عزیز یہ نماز کا اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کہا مدینے کی مسجد میں دیکھا نہیں، پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے اور حسین آ کے سوار ہوئے حضور کے اوپر، تو پتا نماز نیچے تھی حسین اوپر تھا۔ حسین بیٹھا تو نماز رکھ گئی، تو افضل کون ہوا؟ ایسے استدلال ہوتے ہیں نا ہمارے ممبر پہ، میں اس لیے پہلے بہت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو حسین سوار ہوئے، امامت سوار ہوئی، نماز رک گئی، یہی کہتے ہیں نا بھائی امامت کے آنے سے نماز رک گئی تو امامت ہوئی افضل، نماز ہوئی مفضول۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ تو سوال ہی غلط ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیز تو نے غور نہیں کیا، اگر تو غور کرتا تو نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تو اگر غور کر پیغمبر کے کردار پر،
نبی نے انصاف کیا ہے، نماز کے ساتھ بھی حسین کے ساتھ بھی۔ نبی نے نہ حسین کے لیے نماز کو توڑا، نہ نماز کے لیے حسین کو ہٹایا۔ حسین بھی سوار ہے، نماز بھی جاری ہے۔ حسین بھی سوار ہے، نماز بھی۔ رسول بتانا چاہتے ہیں یہ ٹکراتے نہیں، جہاں جہاں حسین جائے گا نماز وہاں جائے گی۔ کہا یہ دونوں ٹکراتے نہیں ہے، بس غور کرنے کی بات ہے۔ اگر عمل کی صورت میں ہوگا تو نماز نظر آئے گی، پیکر میں ڈھلے گا تو حسین۔ کہا یہ ٹکراتے نہیں ہیں۔